لیکن جس پہ واجب ہے تو اس کو واجب ادا کرنا ہوگا، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قربانی کا حکم واجب کا ہے، یعنی ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وعید سنائی، فرمائے کہ من کان لہ ساعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جو وسعت پاتا ہو یعنی صاحب نصاب ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو اتنی سخت بات جو ہے نا، یہ ضروری کام پر کہیں فرمائی جا سکتی ہے کہ جو کام واجب ہو، جو کام صرف نفلی ہو نا تو اس پر ایسی وعید نہیں ہوتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے قربانی کا حکم کیا ہے؟ واجب ہے۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیں کہ جو شریک ہو رہے ہیں نا قربانی کے جانور میں، تو اس میں 3 باتوں کا خیال رکھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جتنے شریک لوگ ہیں ان سب نے اپنی حلال کمائی سے شرکت کی ہے۔ اگر کوئی حرام کمائی سے اس میں شریک ہوگا تو دوسروں کی قربانی خراب ہو جائے گی، اس لیے احتیاط بھی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اس کے پاس دونوں طرح کی انکم ہے اور وہ اپنی حلال انکم سے شریک ہوتا ہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کے پاس صرف حرام ہی انکم ہے تو اس کو شریک نہ کیا جائے، یا اس کے پاس مکس ہیں تو اس کو بولا جائے کہ بھئی اپنی حلال کمائی سے شریک ہو جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہر شریک مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی کافر شریک ہو گیا تو قربانی کسی کی نہیں ہوگی۔ کوئی قادیانی کو آپ نے شریک کر دیا یا ذکری کو شریک کر دیا مثال کے طور پہ، یا آج کل بہت سے لوگوں کے عقیدے ایسے بگڑے ہوئے ہیں، مثال کے طور پہ وہ اسلام کے بارے میں یقین ہی نہیں رکھتے، شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں۔ ایسے آپ کو بہت سے لوگ ملیں گے، اللہ کے وجود کے بارے میں ان کا کوئی پکا پختہ یقین نہیں، ایمان نہیں ہے، اور قیامت کے بارے میں پوچھو تو کہتے ہیں کس نے دیکھی ہے، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ یا ایسے ہیں کہ غیر اللہ کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے 11ویں کی دیکھ دی تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ خوش ہو کر ہمارے کاروبار کو چمکا دیں گے، اور اگر ہم نے دیکھ نہیں دی تو ناراض ہو کر ہمارے کاروبار کا بیڑا غرق کر دیں گے۔ تو اس میں کیا ہے، یہ اس نے غیر اللہ کو نفع نقصان کا مالک سمجھ لی، یہ شرک ہے۔ تو اس قسم کا عقیدہ نہ ہو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو شریک ہو رہا ہے اس کی نیت وہ ثواب کی نیت ہو، یہ بھی ضروری ہے۔ اگر وہ ثواب کی نیت سے شریک نہیں ہوتا، صرف کہتا ہے یار گوشت کھانے کو مل جائے گا، تو اس کی وجہ سے بھی دوسروں کی قربانی خراب ہوگی۔ اور یاد رکھیں کہ میں نے کہا نا کہ اگر ایک آدمی ایسا آ گیا تو دوسروں کی قربانی خراب ہوتی ہے، اس لیے اس میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ نے 4 رکعت ظہر کی نماز پڑھی، 3 رکعتیں صحیح پڑھی، چوتھی رکعت میں آپ کا وضو ٹوٹ گیا تو آپ کی نماز ٹوٹ گئی۔ تو آپ جب لوٹائیں گے تو آپ 4 رکعتیں لوٹائیں گے نا، آپ یہ تو نہیں کہیں گے 3 رکعتیں تو میری صحیح ہو گئی تھی، آخری رکعت میں میرا وضو ٹوٹا ہے لہذا ایک ہی رکعت لوٹاؤں گا، نہیں، اس ایک رکعت کے خراب ہونے کی وجہ سے 4 رکعتیں خراب ہو گئی۔ تو ایسے ایک آدمی اگر غلط آ گیا اس کے اندر تو باقیوں کی قربانی بھی خراب ہو جائے گی۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ قربانی کے جانور میں عقیقہ کیا جا سکتا ہے؟ تو کر سکتے ہیں۔ 7 حصے ہیں، 6 حصوں میں قربانی ہے، ایک حصہ عقیقے کے لیے مختص کر رہے ہیں تو جائز ہے، لیکن اس کا حصہ الگ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے یار میں اپنا حصہ قربانی کا بھی ملاتا ہوں اور اسی حصے میں بچے کا عقیقہ کرتا ہوں، تو ایسا نہیں ہوگا۔ عقیقے کے لیے الگ حصہ کا انتخاب کیا جائے۔ قربانی کے جانور میں بہت سے عیب ہیں، اس کی تو بہت تفصیلات ہیں، لیکن بنیادی یہ ہے کہ دم، آنکھ، کان، زبان، تھن، یہ 5 چیزیں، ان 5 چیزوں میں سے اگر کسی چیز میں سے تہائی حصہ کٹا ہوا ہے تو قربانی نہیں ہوگی۔ تہائی یا زیادہ حصہ کٹا ہوا ہے، اس سے کم کٹا ہے تو قربانی، کیونکہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں اس کے کان تھوڑا سا چیرا ہوا ہے، سنگ ٹوٹی ہوئی ہے تھوڑی سی، یا کسی کی دم کٹی ہوتی ہے، تو تہائی کا یاد رکھیں، یعنی کان کے 3 حصے کریں، ایک حصہ اس کا کٹ گیا ہے تو پھر قربانی نہیں ہوگی، اس سے کم کٹا ہے تو قربانی ہو جائے گی۔ دم، کان، زبان، تھن اور آنکھ، ان میں سے کسی کا تہائی حصہ نہیں جانا چاہیے۔ اچھا، بعض دفعہ گراتے ہوئے کوئی عیب پیدا ہو گیا نا تو قربانی ہو جائے گی، اگر اسی وقت ذبح کر دیا۔
قربانی کا جانور گرا رہے تھے، گراتے ہوئے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، بالکل لنگڑا ہو گیا، یا اس کی آنکھ ٹوٹ گئی، لیکن آپ نے وہیں پر اس کو ذبح کر دیا تو حلال ہے، قربانی ہو جائے گی۔ اسی موقع پہ ذبح کر دیں تو ٹھیک ہے۔ اچھا، قربانی کے لیے گاؤں میں قربانی اور شہر کی قربانی میں فرق یہ ہے کہ گاؤں میں عید نہیں ہوتی ہے تو وہاں پر تو صبح کو قربانی کر سکتے ہیں، صبح صادق کے بعد قربانی کا وقت شروع ہو جاتا ہے، لیکن گاؤں والوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ سورج طلوع ہونے کے بعد کریں۔ شہر والوں کے لیے شرط یہ ہے کہ عید کی نماز کے بعد کریں۔ تو عید کی نماز کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے محلے کی مسجد میں عید کی نماز ہو تو اس کے بعد کریں، شہر میں کہیں پر بھی عید کی نماز ہو گئی آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو پتہ چلا کہ بھئی صدر میں 6:15 بجے عید کی نماز ہوئی ہے، آپ نے یہاں پر 6:30 بجے جانور ذبح کر دیا، اگرچہ آپ نے خود عید کی نماز نہیں پڑھی ہے تو بھی وہ قربانی ہو جائے گی۔ اچھا، قربانی کی قضا نہیں ہوتی ہے، مطلب یہ ہے آپ پہ کسی پہ قربانی واجب تھی اور اس سال اس نے قربانی نہیں کی تو اب یہ نہیں ہے کہ اگلے سال وہ اس کی قضا کرے، اگلے سال جب قربانی کے دن آئے تو اس نے کہا پچھلے سال والی قربانی کی میں قضا کرتا ہوں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اب اس کا حکم یہ ہے کہ وہ ایک بکری اللہ کے راستے میں قربانی کی نیت صدقہ دے یا اس کی قیمت صدقہ دے دے، تو پھر جا کے یہ واجب ادا ہوگا۔ یعنی اب جانور ذبح کرنے کا سلسلہ ختم، اب وہ قضا میں جانور ذبح نہیں کرے گا بلکہ ایک بکری صدقہ دے گا۔ اچھا، موٹا جانور نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ہر سال 2 مینڈھے، جس کو دمبا کہتے ہیں نا، دمبا اور مینڈھا ایک چیز ہے جس کے پیچھے چکی ہوتی ہے، تو وہ آپ ذبح کرتے تھے، قربان کرتے تھے، اور وہ خوب موٹے فربے تازے ہوتے تھے۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ مستحب یہ ہے کہ موٹا اور تندرست جانور کو ذبح کیا جائے۔ بعض لوگ جو ہے نا اس پر اشکال کرتے ہیں، یار اتنا بڑا بیل لے لیا، یہ تو دکھلاوا ہے۔ دیکھیں، دکھلاوے کا تعلق انسان کی نیت سے ہے، ٹھیک ہے نا، اس لیے کسی کے بارے میں آپ فوراً نہ کہہ دیں کہ بھئی دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ سنت کی نیت سے کر رہا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے موٹا جانور، تگڑا جانور ثابت ہے تو اس کی خواہش یہ ہے کہ میں بھی سنت پہ عمل کروں، تو 5 لاکھ کا بیل لے آیا، وہ اس نے 1.5 لاکھ کا بکرا لے لیا، تو نیت اس کی صحیح ہے تو اس کو زیادہ ثواب ملے گا اس پر۔ ہاں، یہ بات اپنی جگہ ہے کہ آج کل دکھلاوا بہت زیادہ ہو گیا ہے تو وہ اپنی جگہ ہے، اس پر اس کا ثواب کم ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی اس نیت سے موٹا تازہ جانور لا کے ذبح کرتا ہے تو اچھی بات ہے یہ۔ اچھا، کچھ چیزیں مکروہ ہیں، مثال کے طور پہ تیز دھار کے بغیر کند چھری سے ذبح کرنا مکروہ ہے، ٹھیک ہے، اور ٹھنڈا ہونے سے پہلے کھال اتارنا مکروہ ہے، بلکہ یہ جانور پر ظلم ہے۔ اس بارے میں جو ہے نا ہمیں چاہیے کہ ہم کسائیوں کو روکیں، وہ جلدی کے چکر میں کہ ہم نے اگلی دیہڑی لگانی ہے، جتنی زیادہ جانور جلدی کریں گے اتنی زیادہ دیہڑی لگے گی، تو یہ جانور پہ ظلم ہے، لہذا جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے اس وقت تک اس کی کھال نہیں اتارنی چاہیے، اس کو منع کرنا چاہیے۔ بعض کسائی کیا کرتے ہیں کہ اس کے گلے کے اندر وہ چھرا گھوم دیتے ہیں، اس کا جو نروس سسٹم ہے نا اس پر جا کے لگتا ہے تاکہ وہ جانور اس سے کیا ہے فوراً جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تڑپنا جلدی بند کر دیتا ہے، لیکن اس سے نقصان ہوتا ہے کہ اس سے خون پوری طرح نکلتا نہیں ہے، جانور جتنا تڑپتا ہے اتنا اس کا خون باہر آتا ہے، اور خون کیا ہے؟ یہ سب گندگی ہے، تو جتنا خون نکلے گا اتنا ہی جانور کا گوشت اچھا ہوگا، تو اس لیے تڑپنے دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اس کا خون نکلے، اور اسلام نے جو طریقہ بتایا اس سے بہتر طریقہ اور کوئی نہیں ہے گوشت کے مفید ہونے کے لحاظ سے اس کو ذبح کیا جائے، کیونکہ اس کی وجہ سے سارا خون باہر آ جاتا ہے۔ بہت سے ملکوں میں سر پہ گولی مار دیتے ہیں، جانور کے سر پہ گولی مارتے ہیں، ذبح کرنے کا کوئی طریقہ ان کا ہے نہیں، گولی مار کے مار دیتے ہیں، کرنٹ کا جھٹکا دیں گے اس سے مار دیں گے، لیکن اس میں کیا خون نکلتا نہیں ہے تو اس کا گوشت بھی کیا ہے نقصان دہ ہوتا ہے، تو اس لیے بہتر کوئی طریقہ، اسلام سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے۔ بعض لوگ کسائی کیا کرتے ہیں، ذبح کرنے کے بعد جھٹکے سے اس کی گردن توڑتے ہیں، اس کا بھی یہ مقصد ہوتا ہے، یہ بھی اس پر ظلم ہے، یہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا ذبحتم فاحسن الذبح،
جب تم جانور کو ذبح کرو تو اچھے طریقے ذبح کرو، یعنی اس کو کم سے کم تکلیف ہو۔ تو اس لیے ان چیزوں کا حکم دیا ہے کہ چھری بھی تیز ہو تاکہ تکلیف کم ہو۔ اچھا، ایک بات یہ بھی ہے کہ آدمی قبلہ رخ ہو کر ذبح کرے، تو اس سنت کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ بعض قصائی ایسا بھی کرتے ہیں کہ چھری چلاتے ہی رہتے ہیں، حالانکہ اس میں 4 چیزوں کا کاٹنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ 2 سائڈوں پر جو شہرگ ہوتی ہیں، سامنے کی طرف کھانے کی نالی ہے، اس کے پیچھے سانس کی نالی ہے، بس یہ 4 چیزیں ہیں۔ ان 4 میں سے اگر 3 بھی کٹ جاتی ہیں جانور حلال ہے، 2 کٹیں گی حلال نہیں ہوگا۔ لیکن سنت اور صحیح طریقہ کیا ہے؟ 4 کاٹیں، اور 4 آرام سے کٹ جاتی ہیں، یعنی آدمی تھوڑی سی بھی چھری چلائے گا نا، یہ 4 چیزیں کٹ جاتی ہیں۔ اور لیکن اگر اس کو چلاتے رہیں یہاں تک کہ وہ آخری جو حرام مغز ہوتا ہے وہاں تک چھری پہنچ جاتی ہے، ایسا کرنا مکروہ ہے۔ جانور پر ظلم بھی ہے، مکروہ بھی ہے، یا بالکل گردن ہی کو علیحدہ کر دیا جائے، یہ بھی مکروہ ہے۔ جانور مکروہ نہیں ہوتا لیکن یہ عمل مکروہ ہے۔ بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ عورت ذبح نہیں کر سکتی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، عورت بھی ذبح کر سکتی ہے۔ مرد کا ذبح کرنا عورت کا ذبح کرنا برابر ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جس کا جانور ہے وہ خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرے تاکہ اس کے اندر کچھ ہمت اور قوت پیدا ہو۔ اور اسی طرح بعض لوگوں میں مشہور ہے کہ جب جانور کو ذبح کرتے ہیں نا تو ایک تو چھری چلانے والا ہے بسم اللہ پڑھے گا لازمی طور پہ، لیکن جنہوں نے ٹانگیں پکڑی ہیں، رسی پکڑی ہے، دم پکڑی ہے، تو ان پر بسم اللہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں ان پر بھی بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، اس لیے سارے کے سارے لوگ بسم اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو صرف چھری چلانے والے پر بسم اللہ پڑھنا فرض ہے، ضروری ہے۔ اچھا، ایک غلطی اس میں یہ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ نا آدمی کے اندر ہمت نہیں پیدا ہوتی، تو وہ کسائی سے کہتا ہے یار میرے ساتھ پکڑ کے چھری چلاؤ نا، تو اب وہ کیا کرتا ہے کہ کسائی کا بھی ہاتھ ہے اور دوسرے اپنا جس کے جانور ہے اس کا بھی ہاتھ ہے، اب وہ چھری، اب اس صورت میں دونوں کے لیے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ اگر 2 آدمی مل کر چھری پکڑ کے جانور کو ذبح کریں تو پھر دونوں پر بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ اگر ایک نہیں پڑھے گا جانور حرام ہو جائے گا۔ تو اس لیے اگر کسی کسائی کو ساتھ ملاتے ہیں نا تو پھر آپ اس کو بولیں کہ تم بھی بسم اللہ پڑھو، میں بھی پڑھتا ہوں، دونوں مل کے پڑھیں۔ تو اس بات کا بہت خیال رکھنا چاہیے، اس میں غلطی ہو جاتی ہے بعض دفعہ لوگوں سے۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بسم اللہ پڑھنا بھول جائے نا تو جانور حلال ہے، جان بوجھ کے چھوڑے گا تو حرام ہوگا، لیکن بھولنے سے حرام نہیں ہوگا۔